پاکستان کے مفادات کے تحفظ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو جو مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی حکومت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ڈنڈا استعمال کرنا چاہتی ہے اور ڈنڈا بھی بے مغز انداز سے استعمال کرتی ہے۔ پیکا لاء کے اندر جو پہلے سے ہی بہت اعتراضات سے بھرا ہوا تھا، مزید امینڈمنٹ کر کے اب اس کو اسینٹ دے کے لاء بنوا دیا ہے۔ تمام صحافی برادری اس طرح پہ احتجاج ہے۔ یورپین یونین والے کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ نے یہی اپنا کام جاری رکھا ہے تو جو آپ کو ہم نے اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا ہے، مارکیٹ ایکسیس دی ہوئی ہے، وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دنیا بھر میں اس لاء کے بارے میں پریشانی ہے، تو ذرا اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ شہزاد، کوئی جسٹیفیکیشن، لیٹس تھنک کہ کیا واقعتاً جسٹیفیکیشن ہے پاکستان کے اندر پیکا لاء کی نہیں کہ اس قسم کے قانون کی؟ کیونکہ لوگ پریشان بھی ہیں کہ واقعتاً گمراہ کن پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے پاکستان میں۔ بالکل ہے، سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے جس حد تک آپ کر سکتے ہیں، اور ایسے کریں تو کہ آزادی رائے کی جو اظہار ہے اس کو آپ قدغن نہ لگائیں اس پہ۔ دوسرا، فیک نیوز پہ خاص طور پہ آپ کو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی صحافی آپ جیسا ہم جیسا ہوگا، کیونکہ ہم جھوٹی خبروں سے کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہے کہ اگر سوشل میڈیا کو آپ مادہ پزر آزاد کر دیں، وہاں جھوٹی خبریں، سنسنی بھی چل رہی ہے، چٹپٹی خبریں چل رہی ہیں، یو اینڈ وی کانٹ کمپیٹ۔ جیسے وہ کہتے ہیں ٹرمپ سے آپ ڈیموکریٹس نہیں کمپیٹ کر سکتے، جس طرح اس کا لب بولا جائے۔ لیکن ہم اس قانون کے اس لیے خلاف ہیں کیونکہ اس میں بنیادی فلاز ہیں۔ ایک فلا تو میں بار بار بتاتا رہا ہوں، اور مجھے حیرت ہوئی جب انفارمیشن منسٹر صاحب کو میں نے بتایا آفٹر اٹ واز پاسڈ فرام نیشنل اسمبلی، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شو جب ٹی وی پہ جائے گا پیمرا ریگولیٹ کرے گا، جب وہ ڈیجیٹل اسپیس میں جائے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور اتھارٹی اس کو ریگولیٹ کرے گی۔ انہوں نے 15 منٹ بعد کہا، انہوں نے کہا یہ تو واقعی مسئلہ ہے، یہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ناؤ دس از وین دا بل واز آلریڈی پاس۔ دوسرا، اریسٹ پاورز، یہ ہمیں جو شوق ہے نا کہ پہلے آپ اریسٹ کرو چاہے کچھ بھی ہو۔ جب نیب میں اتنے سارے لوگ اریسٹ ہوتے ہیں، ہمارا کیا آرگومنٹ تھا؟ پہلے کیس اگر بنا ہے، کیس ثابت کرو، اگر جرم ثابت ہوتا ہے، کنوکٹ ہوتے ہو تو آپ گرفتار کرو، لیکن پہلے ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ تمام فیک نیوز اب جو ہے وہ نان بیلیبل ہوگی اور کوگنیزبل آفینس ہوگا، یعنی آپ کو گرفتار کر لیں، آپ پھر ریٹ پٹیشن کریں ہائی کورٹ میں جا کے، کیونکہ ہائی کورٹ کی اپیل تو انہوں نے ویسے ہی ختم کر دی ہے۔ آپ بار بار آپ نہ کہیں، مجھے خام خواہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں۔ ہم نہیں آپ کہیں، آپ میں ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تو کیونکہ اپیل ختم کر دی، اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی، اور مقصد کیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک لسٹ لمبی ہے، ویٹنگ بہت زیادہ ہے، وکیل کی فیس وہاں پہ زیادہ ہوگی، تو آپ نے جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کر دی، کوئی لاجک نہیں ہے۔ تمام اپوائنٹمنٹس جب تک اپیل نہیں لگے گی آپ جیل میں، جب تک آپ جیل میں، اگر ریٹ پٹیشن میرے خیال سے مریضہ بہتر بتا سکتی ہیں، نہیں 3 سال کا ہے نا، 3 سال کی سزا ہے، تو 3 سال اگر پوری ہو جائے تو پھر آپ نکل سکتے ہیں، مگر لیکن 3 سال تک تو مگر کبھی بھی آپ 3 سال ایسے بتائیں جیسے لمبے ہوتے ہیں کہ 3 سال کے بعد آپ نکل جائیں گے۔ امینڈمنٹ کے ذریعے جو ٹریبیونل اتھارٹی یا جو ایک اور اس میں جو ہے آئی تھنک ایک اور ادارہ بھی بنے گا اس میں، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، نہیں انویسٹیگیٹ نہیں، وہ تو ایف آئی اے کے اندر بن رہی ہے نا، وہ تو اس کو تو وہ تو ایف آئی اے کو ختم کر کے آپ بنا رہے ہیں۔ تو تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، ایون جو صحافی ہوں گے وہ بھی گورنمنٹ بتائے گی کہ کون سے صحافی ہیں اس میں، اور وہ ریموو بھی کر سکتے ہیں مس کنڈکٹ کے اوپر، جو وہ بتائیں گے، انفیشنسی جو وہ بتائیں گے کون سی انفیشنسی ہے، تو ایگزیکٹو کا پورا کنٹرول آ گیا آن دا جوڈیشری۔ میں آج وہ رؤف فتح صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ کو اس کے اوپر خوف نہیں آ رہا کہ جی ججز کی جورسڈکشن کے اندر ایگزیکٹو کیسے آ گئی؟ اب جو ایگزیکٹو ہے وہ ججز کی کام بھی کرے گی، یعنی کہ ایڈجوڈیکیٹ بھی کرے گی۔ ایک کاؤنسل ہے، سوری جو میں بھول گیا تھا، ایک کاؤنسل بھی اس میں بن رہا ہے، کاؤنسل آف کمپلینٹس ہے، کاؤنسل آف کمپلینٹس۔ میرا جو اس میں آئی ایگری وتھ، دیکھیں اس میں جو آرگیومنٹس آ رہے ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے، جو ظاہر بات ہے ان کو بتایا گیا بھی اس طریقے سے ڈیفینڈ کرو، وہ آرگیومنٹ بڑا کچا ہے، اور وہ کچا اس لیے کہ وہ اس بیسس پر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ کتنا غلاظت ہے۔ یہ تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں رہا جیسا شہزاد کہہ رہے ہیں۔ ایشو از ناٹ کہ سوشل میڈیا پہ کتنی غلاظت ہے، ایشو ہے کہ اس کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور غلاظت کا سورس کیا ہے۔ یہ بڑی ضرورت ہے اس کی کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ پاکستان بیسڈ جو غلاظت ہے جس سے آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اس کا کوانٹم کیا ہے، اور جو اصل میں آپ کو اضطراب میں مبتلا کر رہی ہے جو باہر سے آ رہی ہے وہ اس کا کوانٹم۔ دیکھیں میں اس کو اسی کروں گا، وہ گورنمنٹ والے بار بار اس کا دفاع سے کر رہے ہیں کہ جی یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ پرابلم از آئیڈینٹیفائڈ، ایشو از ناٹ دا پرابلم، ایشو از دا سولوشن، کہ اس کو سالو کیسے کرنا ہے۔ وہاں پہ آگے پرابلم ہو رہا ہے۔ جو انہوں نے اس بل میں جو ویگ چیزیں لکھی ہیں نا، مطلب جس طرح میں ان کو سن رہا تھا شہزاد کو، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اگر یہ پہلے دیتے اسٹیک ہولڈرز کو، پھر اسی طرح ٹیبل پہ بیٹھ کے آئی تھنک یو سیڈ کے پوائنٹ بائی پوائنٹ وہی تھا نا بھائی، ایک پوائنٹ وہ ریز کرتے، اگلا بندہ کہتا دیکھیں جی یہ ٹو ویگ ہے، اس کو ایسا نہ کر لیں۔ سو وائل ریکگنائزنگ دا پرابلم
we should have found a solution جو کہ سب کو agreed upon ہوتا. مرتضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس you have an insider view of it. تو ذرا ہمیں یہ بتائیے گا آنیسٹلی کہ واقعتاً جو سوچ ہے آفیشیل حلقوں میں فیک نیوز کے حوالے سے, پروپیگنڈا کے حوالے سے, اس کا ڈرائیور کیا ہے؟ ہم یہ تو نہیں, میرا مفروضہ یہ نہیں ہے کہ سب جو ہیں وہ ان کو بڑا کوئی سینسٹر ڈیزائن ہے, چلیں ورکنگ اسمپشن یہ رکھ لیتے ہیں کہ واقعتاً ان کے کوئی کنسرنز ہوں گے. تو آپ کی شنید کیا رہی جب آپ نے اسٹنٹ کیا, اس وقت آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسپوجر ملا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے کیا, وہ کیا خطرہ ہے ان کو؟ اور یہ بل کہاں سے آتے ہیں یہ بھی بتا دیں. ہاں, ہمارے دور میں بل کوئی آئے نہیں تو اس لیے میں I'll plead ignorance. لیکن یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ معلومات جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا ایون مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے جو افراتفری پیدا کرے, جو کسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے, میں مثالیں نہیں دینا چاہتا, تو وہ پریشان کن بات ہے لوگوں کے لیے. اب اس کو لائبل اور ڈیفیمیشن میں آ جائے گا, اگر آپ مجھے وہاں پہ موقع دیتے تو میں خود پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لائبل اور ڈیفیمیشن کے جو سوٹس ہیں, بڑے بڑے جو بااثر لوگ ہیں ان کو بھی انصاف نہیں ملا کئی سالوں. وہ بھی ایک مسئلہ ہے. نجم سیٹھی کو انصاف نہیں ملا, وجہ بھی بتا دیتی ہوں. ہاں, تو مطلب ایز اے سوسائٹی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جو سویلین جو معاملات ہیں ان کو کرمنلائز نہ کریں, لیکن جو سویلین کورٹس ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اگر اسی طرح سے انصاف ملے کہ جی آپ 25 سال کے بعد بااثر لوگوں کو بھی نہ ملے تو پھر تو کوئی امید نہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ پرابلم کا کوئی فوری سلوشن نظر نہیں آتا تو لہٰذا ایک ایسا ڈریکونین سخت گیر قسم کا پاتھ وے تیار کرنے کی طرف ریاست عموماً مائل ہوتی ہے, لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ہم سب جو ہیں, ہماری ٹرولنگ ہوتی ہے, میری بھی ایف آئی اے کے اندر 2 کیسز لگے ہوئے ہیں. ایک حالیہ کیس ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, ایک بندہ پکڑا گیا, پھر نہ جانے اس کی بیل ہو گئی, اور اس میں نے جب ان سے پوچھا کہ جو میں نے الزامات لگائے ہیں وہ الزامات نہیں ہیں جو ایف آئی اے کی طرف سے آئے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو الزامات آپ نے لگائے ہیں وہ نان کوگنیزبل ہیں. اس کے اندر پیکا میں کچھ قانون میں شک ہی نہیں ہے لا کے اندر جس کے تحت ہم بندے کو پکڑ سکے. تو ہمیں لامحالہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑا آپ کی ایف آئی آر میں, آپ کے حق میں جو ہم نے کی, تاکہ وہ بندہ پکڑا جا سکے. لیکن میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ یہ جو ہے درہ ریاست کے ہاتھ میں ہو. اگر آپ نے امینڈ کرنا ہو تو آپ کیا کیا چیزیں امینڈ کریں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس کوئی تجویز نہیں ہے, تو بتائیے. نہیں, تجویز ہے اور تجویز ان کو دی بھی گئی ہے. یہ فیک نیوز ہے, یہ فیک نیوز ہے کہ فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے پیکا امینڈمنٹ کی گئی. یہ فیک نیوز ہے اس لیے چونکہ پیکا جب وہ لے کے آئے تھے تو تب فیک نیوز کے لیے ہی لائے تھے. ڈیفیمیشن اور فیک نیوز ایک ہی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب یہ پیکا لے کے آئے تھے ان کے پاس ڈیفیمیشن موجود تھی. اس وقت جب ہم نے ان کو رائے دی تھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے, انہوں نے کہا تھا یہ آپ مت لے کے آئیں پیکا, یہ مس یوز ہوگا, اور وہ ہوا. ایک چیز شہزاد میں اب ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گی کہ اس کے اندر اگر ایک کمپلیننٹ جا کے کمپلین کرے کہ جی آپ نے میرے خلاف فیک نیوز پھیلائی ہے, تو 24 گھنٹے کے اندر وہ آپ کو اریسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو موقع نہیں ملے گا, آپ کو موقع نہیں ملے گا اپنی جو صفائی ہے وہ پیش کرنے کا. سو یو کین بی اریسٹڈ وداؤٹ گیونگ یور اون صفائی. یہ بات صرف الزام کے اوپر پکڑ ہو جائے گی, صرف الزام کے اوپر پکڑ ہو جائے گی. دیکھیے باقی دنیا کے اندر پریویسی اور آزادی اظہار رائے کے درمیان بیلنس کیا جاتا ہے, یہاں پہ وہ بیلنس ختم ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو امینڈ کرنا ہے تو پھر جو یہ بات کرے نا کہ کوئی پکڑا نہیں جاتا, اس لیے نہیں پکڑا جاتا چونکہ آپ کا ایک نلکا ٹپک رہا ہے, آپ بار بار ٹینکی بدل دیتے ہیں, آپ وہ سوراخ بند نہیں کرتے. آپ نے کیا کیا, ڈیفیمیشن کو پہلے تو آپ نے اس کو کرمنلائز کر دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ سخت شواہد دینے ہوں گے تاکہ آپ کو سزا ہو. آپ کی جو اپنی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو آپ نے وہ انسٹرومنٹس ہی نہیں دیے جس کے تحت وہ کلیکشن کر سکے ایویڈنس کی. ابھی آپ ڈیفیمیشن لا کی بات کریں کہ اس کے اندر فلاز کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ غیر مؤثر ہے. جی, دنیا میں فیک نیوز کیسے بند ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم واحد ملک تو نہیں ہے نا, باقی دنیا میں بھی تو فیک نیوز ہوتی ہے. اب باقی دنیا میں فیک نیوز کو بند کیسے کیا جاتا ہے؟ ایسے بند کیا جاتا ہے کہ ڈیفیمیشن سول سوٹ ہے, کرمنل سوٹ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے اندر آپ مزید لوگوں کو بڑھائیں. جب آپ شروع میں پیکا لے کے آئے تھے, پنجاب میں آپ کے صرف 2 افسر تھے اور سینکڑوں اپیلز آپ کے پاس کمپلینٹس آئی ہوئی تھی. اسی لیے فرسٹ آپ کو اپنا جو ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا, بجائے اس کے
کہ آپ پیرلل جسٹس سسٹم بنائی چلے جائیں. لیکن افاد منیزے کا مفروضہ یہ ہے کہ اس قانون کا جو مقصد ہے لانا وہ عوام کا تحفظ ہے، اور ہم نے یہ جانا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ عوام سے متعلق نہیں ہے. ہم نے خود بھی یہ بات کی ابھی. بنیادی طور پر ریاست کے ادارے کہتے ہیں کہ آپ ہماری تذلیل کرتے ہیں، آپ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، آپ لوگوں کے نام دیتے ہیں اس کے اندر، ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور ایسی خبریں چلیں. تو یہ عوام ڈریون نہیں ہے. اگر عوام ڈریون نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کو واضح انداز سے بتانا چاہیے جی کہ یہ ایشوز تھے جن کی بنیاد پہ ہم نے یہ کام کیا. لیکن اب تو اٹ از ٹو لیٹ. دیکھیں اٹ از ٹو لیٹ، یس اینڈ نو. مطلب ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی اب ترامیم ہو سکتی ہیں، لیکن اگین ایشو یہ ہے کہ ایک آپ کو کروڈ ایگزامپل دوں. 26ویں ترمیم آئی، اس کا جو پہلا ڈرافٹ آیا تھا سب کو یاد ہوگا، اس کتنا کو ڈراکونین تھا. اس کے بعد اور وہ پاس ہونے جا رہا تھا، لیکن پھر پولیٹیکلی ایک ریزسٹنس آئی، اور پھر مولانا فضل الرحمان نے انٹری ڈالی، اور مولانا فضل الرحمان کی انٹری کے بعد انہوں نے ناکو چنے چبا دیے ساروں کے، اور الٹیمیٹلی جو چیز اس بل میں سے نکلی اس پہ خیر ابھی بھی بہت کچھ ہے، لیکن جو اوریجنل تھا وہ کتنا ڈائلیوٹ ہوا. پیکا لاء میں کو مولانا فضل الرحمان نہیں تھا، ورنہ کوئی ان کو وہیں پہ پکڑ لیتا اور کہتا نہیں، اور وہ ڈائلیوٹ ہوتا رہتا. دیکھیں الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ پرابلم تو ہے، لیکن پرابلم کو آپ نے سالو کیسے کرنا ہے، یہ غلط طریقے سے سالو کیا نا. تو ابھی اس کا پھر واٹ از دا وے فارورڈ؟ ایک چیز میں صرف کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ جو لوگ بھی اس کمیٹیز کے اندر تھے انہوں نے خود یہ بل نہیں پڑھا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ کو حیرانگی ہوئی. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سارے پارلیمنٹرینز ایسے ہوتے ہیں جو بل نہ پڑھے، لیکن جب 2-3 امپورٹنٹ لا کمیٹیز ہیں نا، لا کی ہو گئی، انٹیریئر ہو گئی، فائنانس ہو گئی، وہاں تو کم سے کم بل پڑھ کے جائے نا. یہ کام کرنے میں کیا کباہت تھی کہ اگر جیسے آپ کو پتا نا واٹس ایپ گروپ ایڈمن کو گرفتار کیا گیا پیکا کے انڈر، کیونکہ اس گروپ پہ اس نے نہیں کسی اور نے مریم نواز کے حوالے سے کچھ بات شیئر کی تھی. اب پتہ نہیں اس بیچارے سے انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، اریسٹ ہو گیا. وہ یہ کیا مسئلہ تھا؟ اگر آپ 48 گھنٹے دے دیں کسی کو یا 1 ہفتہ دے دیں کہ آپ کے اکاؤنٹ سے یہ فیک نیوز آئی ہے، withdraw it, apologize. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ نیتاً غلط کر رہے ہیں، تو کم سے کم اس کے پاس ایک گنجائش تو ہوگی نا. کیونکہ یہاں تو آپ کو پتا ہے ہمارے والدین، میرے ابا مجھے بہت سارے واٹس ایپ کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ فیک ہے، تو کیا مطلب آپ کسی کو اریسٹ کر لیں گے اس بنیاد پہ؟ تو یہ جو شوق ہے نا اریسٹ کرنے کا، وہ اصل میں مسئلہ ہے، اور اسی لیے اس کو کوگنیزبل کر دیا ہے. جو اوریجنل ڈرافٹ تھا اس میں چائلڈ پورنوگرافی اور ہیٹ سپیچ، لیکن مجھے بعض جگہوں پہ ریاست کو حوالداری کرنی پڑتی ہے. جس میں برطانیہ کے اندر جب پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی خبر کی وجہ سے، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے آگ لگی، لیکن اس آگ کے اوپر تیل تو پھینکا گیا، تو پھر انہوں نے آپ سے رابطہ کیا، پھر آپ کو بندہ پکڑنا پڑا. برطانیہ کی ایک اور مثال ہے، پاکستانی چینلز نے اب وہاں پہ اپنے پروگرام نشر کرنا بند کر دیے، کچھ نے اپنے چینلز بند کر دیے. اس لیے نہیں کہ کسی اسٹیٹ کو وہاں پہ پنشمنٹ ملی تھی کرمنل، نہیں، صرف سول اوفینس میں جرمانے اتنے کیے گئے کہ چینلز کی بھیم ان کو وہاں پہ بند کرنی پڑی. سول اوفینس ورکس ایگزیکٹلی. It doesn't work in Pakistan. نہیں، آپ نے ٹرائی نہیں کیا. آپ ٹرائی تو کریں، آپ کرمنل تو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جو فردر کرمنلائز کیا ہے پیکا کو، آپ پہلے کر چکے ہیں یہ سارا کچھ. آپ کچھ نیا نہیں کیا ہے. نجم سیٹھی کو کیوں نہیں ملا، شہباز شریف کو چونکہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے کرمنلائز کیا ہوا ہے. آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم کام ہی نہیں کرتا چونکہ آپ اتنے شواہد. سول سوٹس میں نہیں ملا. سر سول سوٹ کیسے ٹھیک ہوگا جب آپ نے اپنی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو وہ اعلی کار ہی نہیں، وہ انسٹرومنٹس ہی نہیں دیے ہوئے. جو قانون ہے چاہے وہ سول کیوں نہ، اس پہ عمل درآمد ضروری ہے. کیوں نہیں؟ آپ جتنے بھی قانون بناتے رہے، اگر آپ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. تو جو قانون ہے اس کو کیوں نہیں انصاف ملتا؟ آپ یہ کرمنل کیس لے آئیں، میں کہتی ہوں آپ یہ بنا لیں گے، اس کے بعد آپ کو فیک نیوز ختم نہیں ہوگی. مجھے اس وجہ سے نہیں ملا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہوں، لہٰذا مجھے انصاف نہیں ملا. لیکن کم بیک انٹو دس، یہ بہت سارے جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے یہ اور قوانین کے اندر بھی ٹیکلڈ ہے. مثلا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر اگر آپ ریاست کے اندر ہنگامہ پھیلاتے ہیں، اگر آپ بہت بڑی برائی کا موجب بنتے ہیں تو آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے. آپ کے پاس جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر بھی آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے. آئین کی وائلیشن کے کھاتے میں ہو سکتی ہے. فوج کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، ججز کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، ریاست کے نظریے کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. یہ آئینی شکیں ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ ریاست کے پاس ٹولز نہیں ہیں. تو شاید حکومت کو اب بعد میں احساس ہو اور پھر دوبارہ سے ہم سے رابطہ کریں. میں ذرا وے فارورڈ کی طرف جا رہا ہوں. حکومت نے یہ بل پڑھا تھا؟ مجھے نہیں لگتا. آج آپ نے پڑھا دیا نا، آدھا تو آپ نے ابھی پڑھا دیا کنسلٹنسی سے، اس سے فرق تو پڑا. Now they understand better. یہ آپ کے خیال میں نہیں؟ میرے خیال میں اگر وہ انڈرسٹینڈ کر بھی رہے ہیں تو نہ انہوں نے یہ بنایا، نہ انہوں نے کیا، تو نہ وہ اس کو واپس لیں گے.
ایشو یہ ہے کہ ابھی تو یہ صرف پاس ہوا ہے نا, اب جب اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا تو پھر ایک نیا طوفان کھڑا ہوگا, اور اس سے ہمیں آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس بل کو کتنا سیریسلی لیا جا رہا ہے. دیکھیں ابھی تو یہ ہو گیا ہے, بٹ الٹیمیٹلی یہ سسٹین نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر یہ اسی فارم میں رہا تو پھر آپ سمجھیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا وہ پھر بالکل ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے, اینڈ ایٹ دا بیک اینڈ کال آف somebody who holds the stick. اچھا یہ بڑا بالکل آخر میں دوبارہ اس پوائنٹ کے اوپر واپس آنا چاہوں گا, جو کوانٹم آف ہیٹ ہے, جو مس لیڈنگ خبریں ہیں یا مکمل طور پر آؤٹریجس خبریں ہیں. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کسی اکاؤنٹ سے یہ شیئر ہونا شروع ہو گیا کہ فلاں ایک افسر ہے جس نے ایک فلاں صحافی کو بلایا اور وہ کوئی امریکی صحافی تھی, اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے پینگیں بڑھانے کی کوشش کی. ٹوٹل فیک نیوز, اور وہ اٹ واز آل اوور دا پلیس, اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اب نہ وہ افسر جو ہے وہ اس کو ڈینائل دے سکتا ہے, نہ وہ جو صحافی ہے جس کا ذکر ہوا وہ کہہ سکتی ہیں خاتون کے جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن یہ سرکولیٹ کر رہا ہے. لیکن اس کا جو سورس ہے وہ باہر سے ہے, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس قانون کے اندر. کچھ نہیں کر سکتے. اس کا جو پہلے 2-3 صفحے ہیں اس ایکٹ, اب تو قانون بن گیا خیر, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم, کیونکہ دیکھیں ٹی وی جب پیمرا ہے نا, ٹی وی کو ریگولیٹ کرتا ہے, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اخبارات کو ریگولیٹ کرتا ہے, ان کے ریڈر یا یوزرز کو نہیں, یا ویورز کو نہیں کرتا. یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ پلیٹ فارم کی بجا وہ اس کے یوزرز کو صرف میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یوزرز کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. لکھا ہوا تو یہ ہے کہ ان تمام پلیٹ فارمز کو ہم لے کے آئیں گے پاکستان میں, چاہے فیس بک ہو, ایکس ہو, ان کو انلسٹ کرائیں گے. آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے اور میرے خیال سے 15 کروڑ آپ کے یوزرز ہوں گے مختلف پلیٹ فارمز کے, لیکن آج تک ان کو ہم انلسٹ نہیں کروا سکیں. تو آپ کا زور ان پلیٹ فارمز پہ تو چلے گا نہیں, جبکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان پلیٹ فارمز کو کہیں گے کہ آپ فلاں کانٹینٹ بلاک کریں یا اس کو ڈیلیٹ کریں. کیسے کریں گے جب وہ یہاں پہ دفتر ہی کھولنے کو تیار نہیں, آپ کیسے ان کو کریں گے؟ کھولیں گے بھی نہیں. کچھ لوگوں نے, یورپین کنٹریز نے آبویسلی, کیونکہ بعض سارے انہوں نے کروا لیا, کہیں پہ اتھارٹیرین رول کی طرح مودی سرکار نے جیسے کیا ہے کہ وہاں پہ وہ کانٹینٹ ڈیلیٹ کراتے ہیں کیونکہ مجبور ہے. اوکے, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. آپ چاروں کا بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان کو محفوظ بنانے کے جمہوری طریقے بھی موجود ہیں. ڈائلاگ کے ذریعے بھی آپ ریڈ لائن کو میٹ کر سکتے ہیں, کنسنسس کے ذریعے بھی آپ پاکستان کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, آپ صحافیوں کے ساتھ کنسلٹ کر کے جینون ایک ایسا لا بنا سکتے ہیں جس کے اندر تمام لوگوں کا سٹیک ہو. لیکن اگر یہ رستے نہیں اپنائے گئے تو پاکستان کے اندر کانفلکٹ بڑھ سکتا ہے اور اصل ایشوز جو ہیں وہ پس منظر میں جا سکتے ہیں, جیسا کہ نہیں ہونا چاہیے.